سنہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچانے کے لیے مسجد بنائی اور کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کی کمین گاہ بنانے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، اور وہ ضرور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اس کے پس منظر کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر المتوفیٰ 774 ہجری یہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے قبیلہ خزرج کا ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو عامر راہب تھا۔ یہ شخص ایام جاہلیت کے اندر نصرانی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، اور اہل کتاب کا علم حاصل کر چکا تھا، اور یہ بڑا عبادت گزار شخص تھا، اور اس کو اپنے قبیلے میں بہت فضیلت حاصل تھی۔ ایک عبادت گزار، دوسرا فضیلت حاصل۔ حضرت یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی کو اللہ تعالیٰ حقیقی عزت عطا فرمائے اور اس کے مخالف نہ ہو۔ سستی شہرت حاصل کرنے والے کسی بھی حد تک گزر سکتے ہیں اپنی شہرت کو قائم رکھنے کے لیے۔ سستی شہرت حاصل کرنے والے یہ ایک عبادت کا لبادہ اوڑھ کر کے وہ لوگ اپنے ہی مقام اور مرتبے کی فکر میں رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ان کے مد نظر نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کائنات کی سب سے سچی ہستی، آپ جناب کی زبان مبارک میں جو تاثیر میرے مالک نے رکھی ہے، کائنات میں کسی اور کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے اندر جو جاذبیت ہے، جو اٹریکشن ہے، وہ کائنات میں کسی اور ہستی کے اندر نہیں ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جیسے ہی مدینہ کے لوگوں نے دیکھا تو وہ فوراً سے پہلے حضور کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے۔ اب ابو عامر راہب کا شہرت بھی کم ہونے لگ گئی، اور وہ جو حلقہ احباب تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، ساری دنیا تو حضور کی طرف جا رہی۔ پھر اسی اثناء میں غزوہ بدر بھی ہو گیا، اور غزوہ بدر میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو دعائیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کے ثمر میں غزوہ بدر میں فتح نصیب فرمائی، جو آج تک کے کفار کو بڑی تکلیف دیتی ہے کہ بغیر اسباب کے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کیسے جیت لی۔ اب جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں فتح یاب ہوئے تو آپ کی شہرت تو اور بڑھ گئی، اور جیسے ہی آپ سرکار کی شہرت بڑھی، ابو عامر کو اور تکلیف شروع ہو گئی کہ بھئی جو باقی حلقہ احباب بھی تھا وہ بھی اس سے نکلنے لگا۔ اس نے برملا اسلام کی اور مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی۔ یہ جنگ حضور کی آمد سے ہی اس نے پہلے ہی شروع کر دی۔ مکہ کے جتنے بھی کفار تھے اور مشرکین، یہ ان کے پاس دوڑ کے گیا اور ان سے جا ملا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے بہت سارا پروپیگنڈا کیا اور ان کو جنگ کی طرف مائل کرتا رہا۔ حضرت یہ ممکن نہیں ہے کوئی پاکیزہ ہستی آئے، نیک کردار والا آئے اور اس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس روئے زمین پر جس بندے کی مخالفت نہیں نہ ہوتی حضرت، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دنیا اس کو برا نہ کہے، دنیا اس کو
مطلب پرست نہ کہے، جادوگر نہ کہے، فتنہ باز نہ کہے، اللہ معاف کرے، اور عجیب عجیب جب اس کے اوپر اس کی ذات کے اوپر جب تک الزام نہ لگے، قرب الہی اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کے قرب کا ایک جو ہے نا جی طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر آزمائشیں لا کے ان کو اپنا قریب کرتا ہے اور لوگوں کے پول کھولتا ہے، اگلوں کی جو ہے وہ اندر کا جو خبیث باطن ہے۔ اس نے جا کے جنگ احد کے لیے پیش قدمی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کے اندر، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو جو ہے آزمائش میں مبتلا کیا، مسلمان مصیبت میں گرفتار ہوئے، نقصان بھی ہوا، غزوہ احد میں بڑا نقصان ہوا۔ یہ فاسق آدمی اتنا خطرناک چال باز تھا، اس نے دونوں طرف صفوں کے درمیان میں کچھ گڑھے بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ خصوصاً اس خبیث انسان نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے گڑھے بنائے ہوئے تھے۔ ان میں سے آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک گڑھے کے اندر گر گئے۔ آپ کی یہ جو ثنایا شریف ہیں سامنے کے 4 دانت، ان میں سے ایک دانت کا اوپر کا کنارہ جو ہے وہ ہلکا سا ٹوٹ گیا تھا۔ بعض نے کہا پورا دانت جھڑک سے اکھڑ گیا، نہیں، آپ کا چہرہ انور زخمی ضرور ہوا تھا، آپ کا دانت مبارک کا اوپر والا حصہ وہ زخمی ہوا تھا، اور نیچے والے دانتوں میں سے، نیچے والے دانتوں کا یہ دائیں ہاتھ کے اوپر کا کنارہ جو تھا وہ آپ کا شہید ہوا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر وہ بدبخت آدمی جیسے ہی جنگ چھڑی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو زخم آیا، تکلیف آئی، تو یہ انصار کے پاس چلا گیا اور جا کر وہاں پر اس نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرنا شروع کی، مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنا شروع۔ جب حضور کی ذات گرامی پر اس نے اعتراض کیا نا، تو انصار نے کہا، دشمن خدا، دشمن رسول، دفع ہو جائے یہاں سے، خبیث انسان، تو کس ہستی کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ شہرت اور یہ محبت لوگوں کی ابو عامر نے دیکھی، تو پھر وہاں سے کہنے لگا، میری قوم تو میرے بعد بگڑ گئی ہے، ہاں جی، وہ جو میرے حلقہ احباب تھا، میرے سارے مریدین تھے، وہ تو سارے ختم ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس بندے کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہو جا۔ آپ سرکار نے قرآن بھی پڑھ کے سنایا، لیکن حضرت کوئی قرآن، کوئی حدیث کسی کی زبان سے کسی کے دل پر اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے دل کے ہدایت کے دروازے نہیں کھول دیتا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کی سب سے پرتاثیر زبان ہے۔ آپ جناب نے جو کلمہ ارشاد فرمایا، مکمل خلوص نیت کے ساتھ ارشاد فرمایا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک جس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے، ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، پھر جب نہیں ہوئی نا، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا ساری زندگی پھر جلا وطنی کے اندر ہی مرے گا۔ بد دعا دی حضور۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ جب ابو عامر نے دیکھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی، تو روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس پہنچ گئے اور اپنی قوم سے منافقین مکہ کو، اس نے منافقین کو مکہ بھیجا کہ میں لشکر لے کے آ رہا ہوں اور اب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب جنگ کریں گے اور میں ان پر غالب آ جاؤں گا۔ منافقین کو اس نے یہ پیغام بھیجا کہ ایک پناہ گاہ بنائیں، اور جو لوگ میرا پیغام اور احکام لے کر آئیں ان کے لیے ایک پناہ گاہ بناؤ، تاکہ وہ خود مدینے آئے تو وہ جگہ اس کے لیے کمین گاہ کا کام دے۔ یعنی ہمارا جاسوسی کا ایک اڈا ہونا چاہیے، ہمارا ایک پراپر شیلٹر ہونا چاہیے جہاں پہ میں آؤں، میں آ کے پوری جو ہے نا جی وہاں پر فساد کی، لڑائی کی میں پوری پلاننگ کر سکوں۔ منافقین نے مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
غزوہ تبوک کے لیے چونکہ روم سے لڑائی تھی، آپ نے پورا ایک اہتمام فرمایا، آپ فارغ بھی ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں، تکلیف فرمائیں، تو ہم نے مسجد بنائی ہے معذور لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے، ضعیف لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ سردی میں جو ہے دور کی مسجدوں میں نہ جائیں، قریب کی مسجد میں ہی نماز پڑھ کے اپنا گزارا کر لیں، تو اگر آپ تھوڑی سی شفقت فرمائیں، ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیں، تو یہ مسلمانوں کے لیے مستند مسجد ہو جائے گی کہ یہاں پر حضور نے نماز پڑھی ہے۔ دراصل ان کی بیچ میں وہ طبیعت جو ہے وہ منافقانہ طبیعت تھی کہ حضور آ گئے تو ہم یہاں پر جو مرضی کرتے رہیں گے، مسلمان ہمارے اوپر شک نہیں کریں گے، لیکن میرا رب سونا چاہتا تھا کہ محبوب اس جگہ نہ جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا ابھی تو غزوہ تبوک کے معاملات ہیں، جب میں وہاں سے آؤں گا پھر دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے آپ فارغ ہو کے واپس تشریف لائے تو ایک دن کا فاصلہ رہ گیا تھا یا کچھ کم فاصلہ رہ گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ضرار نہیں جانا آپ نے، یا صرف منافقین نے بنائی ہے مسجد اور صرف اس لیے وہ آپ کے خلاف سازش کر سکیں، آپ کے صحابہ کے خلاف سازش کر سکیں، یا رسول اللہ ان کی مسجد میں آپ نے نہیں تشریف لے کے جانا، بلکہ ان کی مسجد کو، ان کے ٹھکانے کو یا رسول اللہ ختم کروا دیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس وحی کے بعد آپ نے بنو سالم کے بھائی مالک بن دخشم اور معن بن عدی یا اس کے بھائی عامر بن عدی کو بلایا، فرمایا تم دونوں ان ظالموں کی مسجد کی طرف جاؤ اور منہدم کر دو اور جلا دو۔ اب آپ اندازہ کیجئے بنائی مسجد تھی، جب یہ دونوں صحابی پہنچے انہوں نے مسجد کو جلایا تو اندر سے نکل کافر رہے تھے، مسجد سے نکل کافر رہے تھے، بنائی مسلمانوں کے لیے تھی، نکل کافر اور منافق رہے تھے، تو وہ مسجد اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ مسجد جس کے اندر حضور کے عشق کا نہ دیا جاتا ہو، وہ مسجد جس میں مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کی بات نہ کی جاتی ہو، حضور کے خلاف بکواسات کی جاتی ہوں، اللہ کو وہ مسجد نہیں پسند۔ اب یہ حضور کے دور کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کی مسجد، لیکن وہ مسجد کیوں تھی؟ کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تھی، حضور کے صحابہ کے خلاف سازشیں بنانے کے لیے تھی، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے حکم پر وہ مسجد منہدم کر دیں۔ ان میں جو یہ منافقین اور بد باطن لوگ تھے مسجد بنانے والے، مسجد ضرار 12 افراد تھے، خزام بن خالد، ثعلبہ بن حاطب۔ ایک ثعلبہ بن حاطب وہ ہیں جو بدری صحابی ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، نام ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ اب سلیم صاحب ہیں، سلیم صاحب کے نام کے کئی لوگ ہیں، ہاں جی، وہ بھی سلیم صاحب ہیں، یہ بھی سلیم صاحب ہے، ایک اور سلیم صاحب ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ اب ہر ایک کا حکم ایک جیسا ہی ہو جائے گا، نہیں۔ خالد بن ثعلبہ بن حاطب ایک ہے بدری صحابی، ایک ہے یہ منافق جس نے مسجد ضرار بنائی، اور معتب بن قشیر، ابو حبیبہ بن الازعر اور عباد بن حنیف، حارثہ بن عامر اس کے 2 بیٹے، مجمع اور زید، نبتل، الحارث، مخرج، بجات بن عمران اور ودیعہ بن ثابت، یہ لوگ قسمیں کھا کر کہتے تھے ہم نے تو نیک ارادے سے یہ مسجد بنائی تھی اور ہمارے پیش نظر صرف مسلمانوں کی خیر خواہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو آج جتنے بھی اس وقت یہ نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، یہ تمام کے تمام کیا کہتے ہیں جی ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے عید والے دن بھی، ہاں جی، جب ہمارے بچے فلسطین کے اندر تیار ہوئے جو بچ گئے تھے بیچارے، ان کے اوپر بھی انہوں نے بم مار کے عید والے دن بھی انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو اور عورتوں کو مارا۔
ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ تو بھیڑیوں کی شکل، یہ بھیڑیے جو بھیڑوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ کے کہتے ہیں ہم بڑے جناب امن پرست ہیں، اور ہم بڑا جناب مسلمانوں کے اندر قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جناب ہم تو ان کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو ان کی بھلائی چاہتے ہیں، ہمارے تو ارادے بڑے نیک ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم مسلمانوں کے لیے کوئی بھلائی کا ارادہ نہیں کر سکتا، صرف ایک مسلمان ہی مسلمان کے لیے بھلائی سوچ سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھلائی سوچے گا، ورنہ جنہوں نے ان کی خوراک کھائی ہے، جن لوگوں نے بھی ان کی صحبت اختیار کی ہے، حضرت صحبت اپنا اثر رنگ ضرور دکھاتی۔ آپ آگ کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں لیکن آپ کے قریب بیٹھنے سے آپ کو تپش ضرور محسوس ہوگی۔ آپ سردیوں کے اندر اگرچہ آپ برف کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں لیکن آپ اس کے قریب بھی جائیں گے تو آپ کو اس کی ٹھنڈک ضرور محسوس ہوگی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ، اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ان منافقین سے، ان فسادیوں سے، ان جھگڑالو لوگوں سے اور فتنہ بازوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔